السلام علیکم۔ آج ہم سیریا کے حوالے سے یا شام کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ان کی جو عسکری گروپ ہیں، انہوں نے بڑی تیزی سے شام کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر دیا ہے، اور وہ دمشق کی جانب پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق غالباً 5 میل کے فاصلے پر وہ دمشق سے ہیں، اور دمشق کے چاروں اطراف تو نہیں لیکن مختلف سمتوں میں اس وقت ان حزب اختلاف کے گروپوں کی موجودگی ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ حیات تحریر الشام ہے۔ حیات تحریر الشام کو النصرہ فرنٹ سے بھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ ایفیلیٹ رہا ہے، اور اس کا جو لیڈر ہے جولانی، وہ عراق میں القاعدہ میں لڑا ہے، وہاں پر وہ پکڑا بھی گیا، اور پھر وہ کچھ عرصے اس نے جیل میں بھی کاٹی۔ عراق میں وہ اب ابو مصعب زرقاوی کے انڈر میں لڑا، اور اس کے بعد جب شام میں 2011 میں یہ مسئلہ ہوا تو وہ وہاں پر آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم موجودہ کانفلکٹ کی بات کریں، ہم شام کی تاریخ پر جائیں گے۔ شام جو ہے وہ ثقافتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے ہمیشہ ایک متمدن ملک رہا ہے۔ ایسٹرن رومن امپائر کے دور میں، یا بازنطینی سلطنت بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک خوشحال علاقہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر تہذیب اور ثقافت کے سوتے بھی پھوٹتے تھے، اور تہذیب و ثقافت یہاں پر انتہائی مضبوط تھی۔ جب یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا تو اس پریڈومیننٹلی کرسچن تھا، اور جب مسلمانوں نے جب مختلف علاقوں کو فتح کیا تو 67 ایئرز میں مسلمانوں نے سمجھ لیں پاکستان سے لے کر اسپین تک بہت سارے علاقوں پر قبضہ کیا، اور یہ اس دور کی اس وقت تک سب سے بڑی امپائر تھی، اور یہ تقریباً 67 ایئرز میں انہوں نے کیا۔ بنو امیہ کی گورنمنٹ جو تھی وہ تقریباً 89 ایئرز قائم رہی، بنو امیہ کی گورنمنٹ۔ اور بنو امیہ کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہی امیر معاویہ جو تھے وہ شام کے گورنر رہے تھے، اور 19 سال وہ شام کے گورنر رہے تھے۔ برٹن رسل نے انہیں امپائر بلڈر قرار دیا ہے، اور شام اس وقت بھی کلچرل ایکٹیویٹیز کا ہب تھا، معاشی اعتبار سے بھی وہ پراسپیرس تھا۔ اس کے بعد بھی شام میں مختلف لوگوں کی گورنمنٹ آئی، وہاں پہ جو ہے وہ مملوک بھی آئے، کسی حد تک وہاں پر فاطمیت کا بھی اثر و رسوخ تھا۔ تو یہ علاقہ انتہائی خوشحال اور متمدن رہا۔ بعد میں یہ علاقہ ترکی کے قبضے میں آ گیا، اور لوانت اسے کہا جاتا تھا، جس میں شام اور لبنان دونوں شامل تھے، اور پھر یہ فرانس کے قبضے میں آ گیا۔ اور جب سیکنڈ ورلڈ وار میں 2 ہفتے کے اندر جرمنی نے فرانس پہ قبضہ کر لیا، تقریباً 6 ہفتے، 2 ہفتے میں کر لیا تھا لیکن 6 ہفتے میں پورا ان کا کنٹرول تھا، تو کیونکہ یہ فرینچ کالونیز تھی تو پھر ایسے میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے قبضہ کر کے پھر ان کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو پھر آپ کو ہم آزادی دے دیں گے۔ جنگ کے بعد ان کو آزادی مل گئی۔ آزادی کے بعد وہاں پہلے ڈیموکریٹک الیکشن ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی ان ڈیموکریٹک الیکشن کے کچھ ہی عرصے بعد، غالباً 3 سال بعد، وہاں کی جو منتخب حکومت ہے اس کے بارے میں ناقدین کہتے ہیں کہ امریکن CIA نے اس کا تختہ الٹ دیا، اور کیونکہ وہ جو گورنمنٹ تھی وہ ایجپٹ سے اور دوسرے عرب ممالک سے جو ہے وہ اچھے تعلقات چاہتی تھی، پین عربزم پر وہ یقین رکھتی تھی، اور کیونکہ اس وجہ سے وہاں پر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً اس ملک میں کو آفٹر کو ہوتے رہے، مثلا وہاں پر فوجی جنتا یا حکومتیں الٹ پلٹ ہوتی رہیں۔ 1970 میں پھر حافظ الاسد کی گورنمنٹ آ گئی۔ حافظ الاسد کی گورنمنٹ میں پھر تقریباً 3 دہائی تک وہاں پر اسٹیبلٹی رہی، کچھ معاشی ترقی بھی رہی۔ 1 دہائی تک پھر بشار الاسد نے حکومت کی، تقریباً 2010 تک، 1970 سے لے کے تقریباً 2000 تک حافظ الاسد نے حکومت کی، اور پھر 10 سال بشار الاسد نے حکومت کی، جو ابھی بھی حکمراں ہیں۔ لیکن 2011 میں پھر یہ عرب اسپرنگ ہوا، جو تنیزیا سے یا تیونس سے شروع ہوا، جہاں پر ایک ریڑھی بان والے نے جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ جلایا پولیس کی زیادتیوں کے خلاف، اور پھر اس پر جب
تنیزیہ میں بغاوت ہوئی اور وہاں پر عرب اسپرنگ ہوئی، وہاں پر زین العابدین کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، جو وہاں کا حکمراں تھا، اور اس کے بعد یہ عرب ریولوشن جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً مڈل ایسٹ میں، گو کہ اس کا اثر دوسری جگہوں پہ بھی ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آکوپائی وال اسٹریٹ تحریک تھی وہ بھی ایک طریقے سے عرب اسپرنگ سے متاثر ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ الجیریا میں گئی، جہاں پر الجیریا کا جو حاکم تھا اس نے بڑی بے دردی سے اس کو کچلا، اور 2011 سے پہلے شام میں قحط آیا تھا، معاشی مشکلات لوگوں کی بڑی تھیں، اسی دوران یہ عرب اسپرنگ ہوا، تو لوگوں نے بشار الاسد کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بشار الاسد نے اس مظاہرے کو بالکل الجیریا کے حاکم کی طرح بڑی سختی سے کچلا، یہاں تک کہ جو بچے دیواروں پہ گرافٹی کرتے تھے یا وال چاکنگ کرتے تھے یا کچھ لکھتے تھے، ان کو بھی سخت سزائیں دی گئیں، بہت سارے لوگوں کو مارا گیا۔ تو اس بے دریغ طاقت کے استعمال کی وجہ سے وہاں پہ بغاوت ابھری۔ پہلے اپوزیشن کے لوگ بشار الاسد کے خلاف اٹھے، جس میں فری سیرین آرمی بھی تھی، بعد میں القاعدہ کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے، اسپیشلی جو جولانی تھا، یہ پہلے ابو مصعب زرقاوی کی قیادت میں عراق میں لڑ رہا تھا، وہاں پہ پکڑا گیا، پھر جب یہ سیریا میں معاملات گڑبڑ ہوئے تو یہ یہاں پر آ گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد پھر اس نے جو ہے یہ پہلے النصرہ فرنٹ بنایا جو القاعدہ کا ایفیلیٹ تھا، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ داعش یہاں پر طاقتور ہو گئی اور اس نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ داعش کی بروٹیلٹیز یا بربریت جو ہے وہ اتنی خوفناک تھی کہ القاعدہ بھی اس کو اپنے سامنے جو ہے وہ ایک کم دہشت گرد آرگنائزیشن سمجھنے لگی۔ القاعدہ نے یہاں تک کہ داعش کے لوگوں سے بات چیت کر کے ایک امریکی کو چھڑوایا جس کو وہ مارنا چاہ رہے تھے، اور داعش نے جس طرح لوگوں کے سر قلم کیے، جس طرح لوگوں کو مارا، جس طرح اپنے مخالفین کو زندہ جلایا، جس طرح یزیدی خواتین کو جو ہے وہ سلیو مارکیٹ میں بیچا، بہت ساری یزیدی خواتین کے حوالے سے ہیومن رائٹس گروپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بڑے پیمانے پہ عصمت دری کی گئی، ان کی مارکیٹیں لگائی گئیں۔ تو یہ سارا معاملہ 2014 تک چلتا رہا، داعش کا بڑا کنٹرول رہا، پوری دنیا سے جہادی وہاں پر آتے رہے، جس میں برطانیہ، سویڈن، جرمنی اور دوسرے ممالک سے بھی جہادی وہاں پر گئے لڑنے کے لیے، وہ داعش کے حمایتی بنے، اور داعش نے دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی حملے کیے۔ 2014 کے بعد وہاں پر رشیا نے انٹروین کیا، اور رشیا نے ایفیکٹو جو وہاں ملٹری اسٹرائک کی اس کی بنیاد پر داعش کو شکست ہوئی۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے لبنان سے، عراق کی جو شیعہ ملیشیا کے لوگ تھے، پاپولر موبلائزیشن اور دوسرے گروپ، وہ بھی آئے، ایران نے بھی سپورٹ کیا، کیونکہ داعش نے جو اہل تشیع افراد کی مقدس جگہیں، حضرت زینب کا خصوصاً جو مزار ہے اس کو بھی اڑانے کی یا اس کو بھی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی، اور بہت یہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ نقصان پہنچائے بھی۔ لیکن پھر یہ ساری قوتوں نے، جو ریجنل قوتیں تھیں، انہوں نے مل کر اور رشیا نے مل کر جو ہے ان کا صفایا کیا، تاہم شام کے کچھ علاقوں میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو امریکہ کی اتحادی تھیں، انہوں نے شام کے کچھ علاقوں میں وہ موجود رہے۔ یہ شام کے ہی سیرین تھے، لیکن ان سیرین کے ترکی میں ناقدین یا اینالسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ترکی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کردستان ورکرز پارٹی، عبداللہ اوجلان کی جو پارٹی ہے ٹرکی میں، جو وہاں پر ایک علیحدہ کردستان کے لیے لڑ رہی ہے، ان کے رابطے ان سے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ٹرکی نے بھی سیریا میں انٹروین کی، اور موجودہ جو یہ اٹیک ہے حیات تحریر الشام اور دوسرے حزب اختلاف کی جماعتوں کا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹرکی کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ شام کے کانفلکٹ کے حوالے سے ہم نے اس میں زیادہ تر تاریخ کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا ہے۔ اگلے حصوں میں ہم اس کے دوسرے پہلوؤں پر بھی بات کریں گے۔